السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے. اچھا، میں آج پہلے بھی میں نے 2-3 پیغمبروں کا ذکر کیا. آج تھوڑا سا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی. جیسا کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ انہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا سیکھا، اور یارد ان کے والد کا نام تھا نا، جو ان کی پیدائش کے بعد 800 برس تک زندہ رہے. اور یارد کے ہاں کئی اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نا، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی. تورات میں بھی لکھا ہے کہ یارد کے ہاں ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 ضعیفے نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے لکھنا سیکھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فرمایا. بنو قابیل کے نافرمان سرکشوں کو گرفتار کیا اور کئی کو غلام بنا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یارد کی وصیت کے مطابق نظام سلطنت کے وارث اور نائب تھے، اور ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی عطا ہوئی. اور پہلے سے بھی آباء و اجداد نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اور سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں طے ہو چکا تھا. ٹھیک. اور جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 برس ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی. صرف ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی اور انہیں واعظ فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور شیطان کی پیروی سے روکا، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ بنو قابیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں. اور ان کی رشتہ داریاں بنو کین سے ہوئی تھی. کہتے ہیں یارد کے زمانے میں بعض لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اور بہت سے لوگ اسلام سے ہٹ گئے تھے نا. یاد رہے کہ صحیح مذہب ہر زمانے میں اسلام ہی رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، بیوراسب اس کا نام تھا نا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ کلام ہاتھ لگ گیا تھا. اس میں ہیر پھیر کر کے اس سے جادو کا کام لیتا تھا، اور جہاں کوئی اسے جہاں کہیں بھی نا اسے کوئی عورت، گھوڑا یا کوئی مویشی پسند آ جاتا تو اس کے پاس ایک سونے کی نلکی تھی یا بالوں کا گچھا تھا. وہ نلکی میں پھونک مارتا نا، نلکی میں سے پھونک مارتا تھا تو وہ چیز اس کے پاس چلی آتی، تو وہ اس کے جادو کے زور سے جو چاہتا حاصل کر لیتا. اور اسی سے یہودیوں نے بغل وغیرہ ایجاد کیا ہے. یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو. پھر صحیح ابن حبان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیا. ایک صحیح حدیث پاک میں موجود ہے کہ کسی شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے خطوط کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیسا علم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، تو اگر کسی شخص کے خطوط اس نبی کے خطوط کے مطابق ہو جاتے ہیں تو اندازہ صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ حساب غلط ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سے علماء تفاسیر و حکام کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کا حساب لگایا. اچھا، مشہور مفسر و مورخ تھے نا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے. انہوں نے آیت بیان کی تھی نا. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ دنیا والے روزانہ جس قدر نیک اعمال کریں گے میں روزانہ تم میں ان سب کے برابر اجر عطا کروں گا. حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا
انہیں شوق پیدا ہوا کہ اگر میری عمر طویل ہو جائے تو میرے نیک اعمال میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جب ان کا ایک دوست فرشتہ ان کے پاس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ملک الموت سے میری سفارش کر کے میری زندگی میں اضافہ کرا دو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب سمیٹ سکوں۔ کہتی ہیں کہ اس فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر چڑھنے لگا۔ جب فرشتہ انہیں لے کے چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں اوپر سے نیچے آتے ہوئے ملک الموت سے ان کا سامنا ہوا۔ تو اس نے فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ رہے میری پیٹھ پر۔ ملک الموت نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور میری مشکل آسان ہو گئی، کیونکہ مجھے حکم الہی ہوا تھا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں زمین کہاں چوتھا آسمان۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، وہ چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کرنے کا مجھے کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی مزید بات چیت کے ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی، کیونکہ حکم الہی اٹل ہے کہ جب انسانوں کی مدت کا وقت آ جائے تو ایک گھڑی آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں، تو مہلت کاہے کی۔ تو یہ مطلب اس آیت کا کہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کا کہا مانا، زیادہ تر لوگوں نے ان کی خلاف ورزی کی۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کی ٹھانی اور اپنے اطاعت گزاروں کو اپنے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کی ہمراہی میں اسی سرزمین پر بس گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انہیں درس دینے لگے اور ان کے زمانے تک دنیا میں 72 زبانیں رائج ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تمام زبانیں سکھائیں تاکہ وہ ہر قوم سے اس کی زبان میں گفتگو کر سکیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے لیے اصول شریعت متعین فرمائے اور نظام سلطنت چلانے کے دستور ان کے لیے بنائے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، توحید باری تعالیٰ کی طرف انہیں بلایا اور ایک خالق و مالک کی عبادت کا خوگر بنایا، اور دنیا میں نیک اعمال کر کے آخرت میں عذاب الہی سے بچنے پر زور دیا، اور دنیا کی علائشوں سے بچ کر عدل و انصاف کرنا انہیں سکھایا۔ نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا، عبادت کے طریقے بتائے اور ہر مہینے کے مخصوص دنوں میں روزے رکھنے کی تعلیم دی، اور دشمنان دین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ غریبوں کی امداد کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کا رواج ڈالا، بدن کی طہارت کے لیے غسل جنابت کا حکم دیا، کتے خنزیر جیسے حرام جانوروں کے گوشت کو ان پر حرام قرار دیا، نشہ آور چیزیں پینے سے روکا اور اس معاملے میں بہت سختی فرمائی۔ اچھا، ان کے حلیے کے بارے میں تھوڑے سے سن لینا، جو مطلب ہمیں پتہ چلا ہے مختلف ان سے نا جگہوں سے، اور مطلب جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ آپ بلند قامت اور پورے قد کے انسان تھے، آپ کے سر پر بال کم تھے، آپ نہایت خوبرو اور تھیکے نقش و نگار کے مالک تھے نا، آپ کی داڑھی گنجان اور چہرے کے خطوط میں ملاحت اور دلکشی تھی، لمبے بازو اور چوڑے کندھے تھے، ہڈیاں بھری بھری تھی، دبلے پتلے، آنکھیں چمکدار تھی اور آنکھیں چمکدار روشن اور سرمگی تھی نا، نرم گفتار تھے، خاموش طبع، متین اور سنجیدہ مزاج تھے، چلتے وقت نگاہیں نیچی رکھتے، ہر وقت غور و خوض کرتے رہتے، جب حق کے بارے میں گفتگو فرماتے تو جوش میں آ جاتے، اور گفتگو کرتے انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ آپ نے 82 برس کی عمر پائی۔ آپ کی انگوٹھی کے نگینے پر یہ عبارت نقش تھی: صبر ایمان کے ساتھ کامیابی لاتا ہے،
आपके लिबास की कमर बंद पर ये अल्फाज तहरीर थे, खुशियाँ तो फ़राइज़ को अदा करने से होती हैं, मुकम्मल दीन पर अमल करना ही शरीयत है, और दीन को मुकम्मल करना कमाल इंसानियत है। और जो कमर बंद आप नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त ज़ेबतन फरमाते थे, उस पर लिखा हुआ था, वो शख्स जो खुशनसीब है, अपने नफ्स का मुहासबा करता है और उसके सिफारशी उसके रब के यहाँ उसके नेक अमाल हैं। मैंने देखो ये भी मुख्तसर सा आपको बताया ताकि आप लोग आसानी से सुन सकें। देखिए अम्बिया का ज़िक्र करने से मैं इसीलिए करती हूँ, मेरा ये मकसद है कि छोटी छोटी बातों के ज़रिए मतलब पढ़ के आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा हो। इंसान के पास देखो इतना टाइम नहीं होता, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ें, फिर आजकल इतने नफसी का दौर है, इतनी मसरूफ़ियत का है ना कि लोग इतना टाइम नहीं निकाल सकते। छोटी छोटी वीडियोज़ है ये, तो आप चलते फिरते किसी वक्त भी सुन सकते हैं ना। तो मैंने इसलिए ये सिलसिला शुरू किया कि तमाम अम्बिया के बारे में आप लोगों को बताऊं, ताकि इससे मतलब आप लोगों को भी पता चले। और मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के लेक्चर तैयार करती हूँ, तो मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होता है। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।